ملک میں آئے روز کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل خون کے آنسوں رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ 21 جولائی 2025 کو سوات چالیار خواجہ خیلہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے پورا ملک اور جس کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں ایک صف ماتم بچ گئی۔ 13 سالہ معصوم فرحان ولد محمد ایاز جو چالیار خواجہ خیلہ سوات میں مدرسے کا طالب علم تھا، اس معصوم بچے کو درندہ صرف قاریوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس پر اتنا زیادہ گھنٹوں تک تشدد کرتے رہے جس کے نتیجے میں فرحان طالب علم وہ شہید ہوا۔ یہ اس قسم کا واقعہ تھا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے اور ایسی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، لیکن یہ واقعہ ایسا نہ تھا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس پر صرف اور صرف ایاز کے جو اہل خانہ تھے اور فرحان کے جو گھر والے تھے وہ صرف اس پر غمزدہ ہوئے نہیں، بلکہ اس واقعے پر تمام چالیار خواجہ خیلہ اور سوات کے غیور عوام نے بھرپور احتجاج کیا اور صرف اس پر واقعے پر خون کے آنسو نہیں روئے، بلکہ اس کے لیے وہ فرحان کی فیملی کے ساتھ اور فرحان کے گھر والوں کے ساتھ اور سعودی عرب سے اس کے آئے ہوئے والد ایاز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ بھرپور احتجاج کیا گیا اور سوات پولیس نے اور بالخصوص خواجہ خیلہ پولیس نے اور خواجہ خیلہ کی عوام نے اور خواجہ خیلہ کے سیاسی زعماء نے اور اسی طرح سوشل میڈیا کے جتنے بھی ورکرز تھے، ان سب نے باہمی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اس واقعے کا نوٹس لیا اور سوات کی پولیس کے بھرپور ایکشن میں اسی وقت اس مدرسے کو سیل کیا گیا۔ 10 افراد کو موقع پر ہی حراست میں لیا گیا، لیکن جو مرکزی ملزم تھے قاری عمر اور اس کا بیٹا احسان وہ موقع سے فرار ہو گئے، لیکن سوات کی پولیس نے اور خواجہ خیلہ کی پولیس نے اس احتجاجی مظاہرین سے ایک وقت مانگا اور کہا کہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو ہم گرفتار کر کے کورٹ میں لا کر کھڑے کر دیں گے۔ اور یہی ہوا کہ 29 جولائی کو صرف 8 دن کے بعد اس سانحہ کے جو مرکزی ملزم تھا محمد عمر اور اس کا بیٹا احسان، ان دونوں کو خواجہ خیلہ پولیس نے گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کر دیا۔ یہ اس قسم کا واقعہ ہے جس کی وجہ سے تمام مدارس پر، تمام علماء پر، سیکولر لوگوں کو، لبرل ازم والوں کو، اس قسم کے لوگ جو دین سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اور اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، یہ واقعات اور اس قسم کے واقعات وہ ان کے لیے بہانہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں نے جہاں پر تمام لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا اور اس واقعے پر احتجاج کیا اور کسی ایک بھی دینی ادارے نے یا کسی ایک بھی عالم نے اس واقعے کی حمایت نہیں کی اور سب نے کہا کہ یہ واقعاتاً ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو وہ سزا دی جائے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس واقعے کو آڑ بنایا اور اس کے آڑ میں مدارس کو بند کرنے کا مطالبہ شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ واقعات اس قسم کے رونما ہوتے رہتے ہیں، کبھی کسی اسکول کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی کسی کالج کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی کسی یونیورسٹی میں اس قسم کے واقعات رونما پذیر ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی علماء اکرام نے اور کبھی بھی دینی اداروں نے یہ مطالبہ ہرگز نہیں کیا کہ چونکہ واقعہ رونما ہوا ہے اس کی پاداش میں اور اس کے نتیجے میں فلاں اسکول کو بند کر دیا جائے یا اس یونیورسٹی کو بند کر دیا جائے یا اس کالج کو بند کر دیا جائے۔ جیسے ہی
چارپائی میں کٹمل پیدا ہوتے ہیں تو چارپائی میں کٹمل پیدا ہونے کے بعد اس چارپائی کو آگ نہیں لگائی جاتی، اس چارپائی کو ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ اس چارپائی میں سے ان کھٹملوں کا علاج کیا جاتا ہے، ان کھٹملوں کو وہاں سے ختم کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں کہ ایک دو چار بیڑوں کی وجہ سے لاکھوں طلباء جو قرآن کریم کی تعلیم اور احادیث نبویہ کی تعلیم حاصل کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام کی پرچار کر رہے ہیں، وہ ان کا راستہ روکا جائے۔ بہرحال یہ واقعہ انتہائی مذمت کے لائق ہے، اور یہ واقعہ اس قسم کا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمام دینی ادارے اور تمام علماء اکرام نے متفقہ طور پر اس کی شدید اور بھرپور مذمت کی ہے۔ جہاں اس واقعے پر ہمیں دکھ اور افسوس ہے، وہاں پر سوات پولیس اور بالخصوص خواجہ خیلہ پولیس اور چالیار کے عوام اور خواجہ خیلہ کے عوام، وہاں کے سوشل میڈیا کے لوگ اور وہاں کے سیاسی زعماء نے جو جرت کا اور جو غیرت کا اور جس حمیت کا کردار ادا کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معصوم بچے کو والدین کے لیے آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنائے، اور جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جن لوگوں نے اور جن اداروں نے فرحان اور اس کے والدین کا ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔